وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ فرض روزے اور نفلی روزے میں کوئی فرق ہے؟ فرض روزہ بھی ہے اور نفلی روزہ بھی ہے، اس میں بھی کوئی فرق ہے؟ تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ فرض روزہ جس کے بارے میں پھر آیت کریمہ دہرا دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ ایام معدودات، یہ روزوں کا طویل سلسلہ نہیں ہے، روزے محدود ہیں، یعنی 40 کے بجائے 50 کے بجائے 60 کے بجائے صرف ایک ماہ کے روزے ہیں۔ ایک بات، ایام معدودات گنے چنے، طے شدہ، آج ایک روزہ رکھا، ایک بیت گیا، گنتی شروع ہو جاتی ہے، 29 رہ گیا، 28 رہ گئے، یوں گزر جاتے ہیں، گنتے گنتے بڑے آرام سے۔ معدودات چند دن ہیں، اور پھر ان چند دنوں میں جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ان کا تو انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ بہرحال فرض روزہ جو ہے اس کے بارے میں یہ بات جان لیں کہ روزہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، 5 امور پر۔ پہلی شہادت ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان میں سے ایک رکن بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے، اگر چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور اگر انکار کریں گے تو پھر کافر ہوں گے۔ یہ بڑا واضح فرق ہے۔ ایک بندہ اگر ایک چیز چھوڑ دیتا ہے نا، اس کا ایمان ہے لیکن عملاً وہ نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے، لیکن اگر وہ انکار ہی کر دیتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ سیدھا سیدھا کفر ہے۔ ویسے تو نماز کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اور کافر کے درمیان یہ فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز سے پتہ چلتا ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ ایک بستی میں لوگ رہتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ، اذان ہوگی تو جو اللہ والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، یقیناً وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے باوضو ہو کر، یا مسجد میں جا کر وضو کریں گے اور جا کے نماز ادا کریں گے، اور جو مسلمان نہیں ہوں گے وہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے۔ تو اگر کوئی دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، کوئی کاروبار چلاتا رہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ لیکن بہرحال یہاں پہ ہم اس قسم کا کوئی فتویٰ دیے بغیر یہ عرض کریں گے کہ روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اس کی پابندی لازم ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، اس میں ترمیم و اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ روزہ فرض ہے، کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے لفظ ہیں، کتبہ لکھ دیا گیا، لکھ دیے گئے روزے تمہارے لیے، فرض کر دیے گئے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا پہلے، اس کا ترک کرنا گناہ ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ روزہ تو ہے ہی نہیں، ایسے یہ مولویوں نے بنا لیا ہے سارا دن بھوکے رہنا اور پیاسے رکھنا، اور بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں۔
اور اگر مسلمانوں کی محفل میں مجلس میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں یا مسلمان کہے جاتے ہیں، ان کے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان مت سمجھیں۔ ہم ان پہ فتویٰ لگائیں یا نہ لگائیں، ہمارے فتوے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ضرور ہو رہا ہے کہ جو ارکان اسلام کی توہین کرتا ہے، جو ارکان اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو ارکان اسلام کے خلاف ہر وقت اپنی گفتگو جاری رکھتا ہے اور لوگوں کو ابھارتا رہتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگلی بات یہ ہوگی کہ فرضی روزہ ہر عاقل و بالغ مقیم پر فرض ہے، لیکن اگر بیمار پڑ گیا یا سفر پہ گیا تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، اس کو رخصت ہے، لیکن بعد میں اس کو رکھنا پڑے گا، اس کی قضا سمجھ لیں وہ دینی پڑے گی فرض روزے کی۔ اور اسی طرح اگر روزہ کسی نے توڑ دیا، فرض روزہ، تو اس روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا، وہ اصلی ثواب، اجر و ثواب جو اصل روزے کا ہے، اس تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے۔ ایک نظام، ایک سسٹم دے دیا نا اللہ تعالیٰ نے، لیکن بہرحال کمپنسیشن اس کی ہو جائے گی، کفارہ اس کا ہو جائے گا۔ فرض روزے کا توڑنے کا کفارہ موجود ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ فرض روزے کے ساتھ قیام اللیل بھی ہے، نماز تراویح۔ اس کو ہم قیام اللیل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ آج بڑی بحث چلتی ہے کہ تراویح کتنی ہونی چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں یہ واضح فرمان اقدس موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جو نماز عام دنوں میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، 8 اور 3 11 رکھتے، وہی آپ نماز رمضان میں عشاء کے بعد بطور تراویح پڑھا۔ صلاۃ التراویح، صلاۃ اللیل، صلاۃ التہجد ایک ہی چیز ہے اور اس کے مختلف نام ہیں، اس لیے ہم نے اس کو صلاۃ اللیل کہا ہے، قیام اللیل کہا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، روزوں میں نماز تراویح ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوتا، ایک بندہ تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ تراویح بھی ہے۔ پھر فرض روزے میں سحری کھانے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا ان فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو، اللہ نے سحری کھانے میں برکت رکھی ہے۔ ایک بندہ کہے کہ نہیں، میں زیادہ اس میں جان پیدا کرنا چاہتا ہوں، زیادہ شدت پیدا کرنا چاہتا ہوں، روزے میں بغیر سحری کے روزہ رکھوں گا، وہ خلاف سنت نبوی کرتا ہے، اس کا عمل اتنا مقبول نہیں ہوگا جتنا سنت کے مطابق عمل کرنے بھی ہے۔ لہٰذا اس کو اپنا یہ جذبہ ایک طرف رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان کے مطابق سحری کھانی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے وہ نہیں اٹھ سکا، لیٹ ہو گیا، سحری نہیں کھا سکا، تو وہ اپنا روزہ رکھنا چاہے، کنٹینیو کرنا چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ 8 پیر کا 24 گھنٹے کا روزہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سحری کھانا بہتر ہے۔ پھر اسی طرح فرض روزے کی ایک طے شدہ نیت ہے۔ ایک تو ہم نے نیت بنا لی ہے نا کہ زبان سے بول کے نیت کرنا کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کو ہم کچھ سنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سن نہیں رہے تو ہم زبردستی سنانا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتے ہیں۔ ایک طے شدہ نیت ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ نیت کام کرنے سے پہلے ہوتی ہے، بعد میں نیت نہیں ہوتی۔ فرض روزے کی اس طرح ایک نیت بھی ہے اور طے شدہ نیت ہے۔ آخر میں پھر عرض کروں گا کہ فرض روزہ ہر عاقل و بالغ مقیم پر، مسافر پر نہیں، روزہ
فرض ہے اور اس کو رکھنا چاہیے۔ اب آئیے نفلی روزے کی طرف۔ جس طرح میں نے فرض روزے کے، اس کو لفظ فرض بولا، فرض ہی نہیں کہا۔ فرض ہی کہیں گے تو یوں سمجھ لیں گے جس طرح ایک مفروضہ ہوتا ہے، فرض روزہ۔ اس کے جو قواعد میں نے آپ کے سامنے رکھے، اب آپ سن لیجئے کہ نفلی روزہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے فرض روزوں کے علاوہ ماہ سیام، ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی آپ نے روزے رکھے ہیں۔ ان کو آپ سنت کہہ لیں، ان کو آپ نفلی روزے کہہ سکتے ہیں کہ وہ روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ جس طرح رمضان کے بعد متصلاً رمضان ختم ہوا، اگلے دن عید ہو گئی۔ ہمارے ہاں پھر عید آگے چلتی رہتی ہے، عید ہے، پھر اگلے دن ٹرو ہے، پھر مرو ہے، پھر سرو ہے، پھر چرو، پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے رہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ رمضان کے بعد ایک دن عید ہوتی اور اگلے دن شوال کے روزے شروع کرتے، 6 روزے رکھتے۔ اور وہ شوال کے 6 روزے ویسے تو شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ پہلے رکھے جائیں۔ یہ بھی آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اسی طرح شوال کے روزوں کے ساتھ ایام بیس کے روزے ہیں، 13، 14 اور 15۔ ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 کو آپ روزہ رکھتے تھے، 13، 14 یا 14، 15۔ پھر اسی طرح پیر کا اور جمعرات کا روزہ ہے، پیر کو بھی اور جمعرات کو بھی روزہ رکھنا۔ اچھا سنتے پہ ہو؟ پیر کے روزے کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بات بڑی دلچسپ ہے، سن لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا پیر کا روزہ یومن فیہ ولدت وفیہ بعثت، اس روز میں پیدا ہوا، اس روز میری بعثت ہوئی، یعنی مجھے تاج و تخت ختم نبوت سے سرفراز کیا گیا، مجھے امام الانبیاء بنایا گیا۔ صرف نبی نہیں، امام الانبیاء بنایا گیا، مجھے نبیوں کا سردار بنایا گیا، اور امتوں کی سردار امت کا پیغمبر اور نبی مجھے بنایا گیا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کرنے کا انداز یہ تھا کہ آپ شکر بھی روزہ رکھ کر کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو شکر ادا کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے۔ الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم گزشتہ کئی برس سے کم از کم یہ سنت نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پیر کا جمعرات کا روزہ رکھیں۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ، جس کے بارے میں پہلے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور اس لیے شکریہ کے طور پر کہ چونکہ اس روز ہماری قوم بنی اسرائیل آزاد ہوئی تھی فرعون کے ظلم و ستم سے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھی بھائی تھے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں، لہٰذا ہم ایک کی بجائے 2 رکھیں۔ اس بات میں ایک پیغام محبت بھی ہے کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کو اپنا بھائی کہا، کبھی موسیٰ کو، کبھی عیسیٰ کو، کبھی یونس کو، کبھی یوسف کو، مختلف انبیاء کے نام لے لے کر مختلف مواقع فرمایا کہ وہ میرا بھائی تھا، وہ میرا بھائی تھا۔ اور مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے، ہم پہلے تمام انبیاء پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن آخری نبی کریم نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیگر تمام امتوں کے افراد کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ عقیدے کا اختلاف ہے، نظریے کا اختلاف ہے، بھائی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں،
اہل کتاب کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ہمارا جذبہ ان کے ساتھ اخوت کا ہے، اور ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کریں۔ لہذا جن اقوام، جن افراد کی طرف سے یہ جرأت اور جسارت کی جا رہی ہے، وہ کسی عقیدے پر اور کسی دینی اصول پر کام نہیں کر رہے، وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے، وہ اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو باز آ جانا چاہیے۔ اور تمام ریاستوں کو، حکومتوں کو چاہیے کہ ایسا نظام وضع کریں کہ ان کی حکومت اور ریاست میں کوئی بندی ایسی جسارت نہ کر سکے۔ یہ اخوت اور بھائی چارہ قائم رہنا چاہیے تمام اقوام کے درمیان۔ لہٰذا ہم بھی دیگر تمام اہل کتاب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، وہ انسانی رشتے میں یقیناً ہمارے بھائی ہیں۔ اسی طرح نفلی روزہ جو ہے وہ فرض نہیں، سنت ہے۔ نفلی روزہ فرض نہیں، سنت ہے، اور اگر انسان رکھ لیتا ہے اس کو ثواب ملے گا، اور نہیں رکھتا تو گناہ نہیں ملے گا۔ نفلی روزہ مگر پیر کا روزہ ہے، رکھ لیں ثواب ملے گا، نہیں رکھیں تو کوئی مواخذہ اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح جیسا کہ رمضان کے روزے بیمار اور مسافر کو ہے کہ وہ گنتی کر لے اور بعد میں رکھ لے، تو نفلی روزے کی ایسی کوئی کیفیت نہیں قضا دینے کی، کیا چھوٹ گیا تو بعد میں رکھنا، نہیں، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اور پھر اگر روزہ کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ بھی کوئی نہیں ہے۔ مثلا آپ میں سے کسی بھائی نے روزہ رکھا ہوتا ہے، قاری صاحب آپ کے لیے، تو روزہ آپ نے رکھا ہے تو کہیں سے بہت آپ کو اچھی دعوت آ جاتی ہے، ایک مسلمان بھائی بڑی عقیدت اور محبت سے آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ جی ہمارے یہاں کھانا ہے اور ضرور چلیں، تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ اپنے بھائی کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ اس دعوت کو مقدم جانتے ہوئے وہ دعوت کھا لیں اور روزے کو ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ روزہ نبھانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پہ ہے۔ بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ بندے کو وہ ان میں شریک طعام ہونا پڑتا ہے، تو پھر وہ ہو جائے تو اس پہ کوئی کفارہ یا گناہ نہیں ہے کہ اس نے توڑا کیا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جس طرح دوسرا روزہ ہے رمضان کا روزہ، اس کی ایک خاص کیفیت اور اس کی نیت ہے، طے شدہ پروگرام کہ ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے، اس کی سحری کھانی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ اس طرح کا نظام ہے۔ نفلی روزہ اگر آپ سو کے اٹھے ہیں 12 بجے، 12-1 بجے، آپ کو کھانا نہیں ملا، اتفاق ہے نا، آپ نیت کر لیں کہ میرا روزہ ہے، تو سہولت ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت موجود ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ مطلب وقت گزر گیا، آپ کو کھانا نہیں ملا، آپ نے نیت کر لی روزے کی، تو ہم بھی بغیر سحری کھائے جب چاہیں روزے کی نیت کر لیں، نفلی روزے کی، تو ہمیں وہ ثواب ملے گا، وہ پورا انشاءاللہ اجر و ثواب اس کا ملے گا۔ اور آخری بات یہ ہے، آخری بات اس میں عرض یہ ہے کہ نفلی روزے کے ساتھ قیام اللیل اور صلاۃ التراویح نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایسا اہتمام بھی نہیں۔ نفلی روزے کی کیفیتیں اور ہیں اور فرض روزے کی اور ہیں۔ آخر میں روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، انسان کو گناہوں سے رکنے کی انسان کے لیے مدد کرتا ہے، انسان کے لیے بہترین ماحول پیدا کرتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور انسان کا ایک بہترین تربیت پانے کا پروگرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنے حکم کے مطابق، اس کی تعمیل ارشاد کرتے ہوئے سنت نبوی کے مطابق ہمیں تمام احکام اوامر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔